ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق و مالک، رازق، پروردگار، داتا، دستگیر ہے. ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر محترم سامعین اور سامعات، آج ہمارے معاشرے میں ایک طرف تو بہت سارے لوگ بے نماز ہیں، اور دوسری طرف بہت بڑی تعداد ان نمازیوں کی ہے جو نماز کی پابندی تو کرتے ہیں، نماز کے لیے دکان، فیکٹری، کارخانہ، گھر بار اور مزدوری چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں، لیکن وہ نماز کی ادائیگی سنت کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے. حالانکہ نماز کی قبولیت کے لیے یہ اولین شرط ہے، بنیادی شرط ہے کہ انسان کی نماز کتاب و سنت کے مطابق ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونے اور آپ کی قولی ہدایات کے عین مطابق ہو. قرآن کریم میں نماز کے لیے اللہ رب العزت نے جو لفظ ارشاد فرمائے ہیں وہ ہے اقیمو.
اقاموا، یقیمون اور مقیمین، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی کرنے کے لیے ارشاد فرمائے۔ ان سب الفاظ کا مطلب ایک ہی بنتا ہے کہ نماز کو اس کی تمام شرائط کے مطابق، نماز کو اس کے صحیح آداب کے مطابق، اور نماز کو اس کے حقوق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھا جائے۔ نماز کی پابندی بھی ہے، نماز کا وقت بھی درست ہے، جماعت کا اہتمام بھی ہے، ظاہری ارکان جیسے قیام، رکوع، سجدہ، یہ بھی سنت کے مطابق ہیں، اور دل کے اندر اخلاص، للہیت اور انسان کی توجہ اور انسان کا شعور اس وقت جاگ رہا ہو جب ان آداب اور ان شروط کے مطابق نماز ادا کی جائے گی، تو یہ وہ نماز ہوگی جس کے بارے میں رب العالمین نے سورہ مؤمنون میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہوں گے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے رب کے لیے ایسی نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، جو اس کے صحیح آداب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ایسے نمازیوں کو فلاح کا اور کامیابی کا اللہ رب العالمین پیغام سناتے ہیں جن نمازیوں کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہے، اور جو لوگ نماز کے ادب و آداب کا خیال نہیں رکھتے، اللہ اکبر، اور نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا لحاظ نہیں رکھتے، تو انہیں بڑی ہی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ارکان نماز کے اندر جو لوگ کوتاہی کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو ارکان نماز کے اندر برق رفتاری کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق ناطق وحی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اسے روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر، روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد کے اندر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما ہیں، اور اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کی۔ اس نے نماز ادا کی، سلام پھیرا اور روانہ ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام کہا اور فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ اور نماز ادا کر، تو نے نماز ادا نہیں کی۔ اللہ اکبر، وہ واپس گیا، ہماری طرح نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ہماری تو کوئی چھوٹی سی غلطی درست کرا دے ڈرتے ڈرتے تو ہمارے تیور ہی اللہ اکبر اسے یہ سبق دے دیتے ہیں کہ آئندہ اس کو کوئی نصیحت یا اس کی غلطی صحیح کرانے کی جرت نہیں ہونی چاہیے تمہارے اندر۔
وہ صحابی تھا، مسلمان تھا، ایمان، اسلام اور مسلمان ہونے کا مطلب جانتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کی، آپ نے فرما دیا فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، واپس لوٹ اور نماز ادا کر۔ اس نے یہ نہیں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو نماز ادا کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے نماز ادا نہیں کی، نہیں، وہ واپس لوٹا، اللہ اکبر، واپس لوٹا اور اس نے جا کر نماز ادا کی۔ اور اس کے بعد پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرنے لگا، اس نے پھر سلام عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے پھر فرمایا ارجع فصل فإنك لم تصل، واپس جا اور نماز ادا کر، تو نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ پھر لوٹا، لوٹ کے اس نے دوبارہ نماز ادا کی، تیسری بار بھی یہی عمل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز دوبارہ لوٹانے کی تلقین کی۔ اس نے عرض کی اللہ اکبر، علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کی تعلیم دے، مجھے نماز سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرا ارادہ نماز کا ہو، تو نماز کے لیے آئے تو ٹھیک ٹھیک وضو کر اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز کو شروع کر۔ اللہ اکبر، جس قدر آسانی ہو سکے نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کر اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ رکوع کر، 2 رکعت ادا کر، اطمینان کے ساتھ 2 رکعت ادا کر، اطمینان کے ساتھ رکوع کر، پھر قیام کر، پھر سجدہ کر، اللہ اکبر، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ اللہ اکبر نماز سے فارغ ہو جا، بیٹھ جا۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جا، پھر اسی طرح اللہ اکبر آرام کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کر۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ یہ تو اس آدمی کے بارے میں تھا نا جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس نے جلدی جلدی رکوع کیا، سجدہ کیا اور قیام کیا اور سلام پھیرا۔ اب یہ دوسری حدیث سیدنا انس رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی نماز پتہ کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کو فرمایا منافق بیٹھا رہتا ہے، اذان ہو گئی بیٹھا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر سورج جب جماعت کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ سورج کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ ہاں ابھی تو سورج یہاں ہے، ابھی بڑا وقت ہے، اب سورج یہاں ہے، ابھی بھاگ کر پڑھ لوں گا، ابھی سورج کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان ہوتا ہے تو منافق جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور جلدی جلدی 4 رکعتیں ادا کرتا ہے، اور فرمایا ان 4 رکعتوں میں بڑا ہی کم اللہ کا ذکر کرتا ہے، بہت کم کرتا ہے۔ پھر اس کو جلدی پڑ جاتی ہے کہ اب جناب کہیں سورج غروب ہو گیا، نماز کا وقت ہی ختم نہ ہو جائے، تو رکوع اور سجدے اس کے درست نہیں ہوتے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت لے کر آئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ لوگوں سب سے برا چور نہ بتاؤں تمہیں کہ سب سے برا چور کون سا ہے؟ لوگوں نے عرض کی بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کو چوری کرتا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیف یسرق من صلاته، نماز کو کیسے چوری کیا جا سکتا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، فرمایا نہ رکوع اطمینان کے ساتھ ہے نہ سجدہ اطمینان کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو نماز کی بنیادی شرط ہے، رکوع بھی اطمینان کے ساتھ، سجدہ بھی اطمینان۔ جو جلدی جلدی کرتا ہے گویا وہ نماز کے ارکان کی چوری کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے بدترین چور ہے۔ اور حضرت طلق بن علی حنفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ اللہ عز و جل اپنے بندے کی نماز کی طرف دیکھتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی نماز کی طرف دیکھتا ہے جو نماز بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور فرمایا اللہ اس بندے کی نماز کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے جس کا نہ رکوع اطمینان والا، نہ سجدہ اطمینان والا، نہ قیام اطمینان والا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ اس بندے کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جو نماز کے رکوع اور سجود میں اپنی کمر تک کو سیدھا نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اکثریت لوگوں کی ایسے ہی نماز پڑھتی ہے، تھوڑا سا سر کو جھکایا، اللہ اکبر، حالانکہ رکوع کی شرائط میں بڑی شرطیں کیا ہیں کہ رکوع کے اندر سر اور کمر جو ہے بندے کی برابر ہو جائے، اللہ اکبر، پھر رکوع کا حق ادا ہوتا ہے، پھر انسان اس کی دعائیں پڑھے، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ارشاد فرمایا کرتے تھے لوگوں کو نماز کے متعلق، صلو، لوگوں نماز ایسے پڑھا کرو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ نماز کو درست کرنے کا یہ بہت بڑا نسخہ ہے، اللہ کی قسم جو آج اچھے اچھے نمازیوں کو بھی اس نسخے کا علم نہیں ہے، اگر علم ہو بھی جائے اللہ اکبر توجہ کرنے کو تیار نہیں۔ ایک امام کے پیچھے 10-20 سال ہو جاتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت بات ہے ہماری توجہ ہی نماز کے اندر امام کی طرف نہیں ہوتی، اور ہماری توجہ کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بد نصیبی ہے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے، اللہ اکبر، کہ امام رکوع سے ابھی بیٹھتا ہے، ابھی کھڑا نہیں ہوا، اللہ اکبر، اور پیچھے والا پہلے ہی امام سے پہلے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ ہماری نمازوں کی حالت یہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اس سے یہ بھی ایک مراد ہے کہ نماز کے اندر انسان اپنی ہی سوچوں، اپنی ہی فکر اور اپنے ہی اللہ اکبر اپنے آپ کے اندر گم نہ رہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، ایک رکعت سے اٹھتے ہوئے، دوسری رکعت کے بعد اٹھتے ہوئے، اللہ اکبر، اپنے آپ میں مگن ہو کر جلدی سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ او اللہ کے بندے، تمہارے مختلف امام ہیں، ایک نماز تم یہاں پڑھتے ہو، دوسری نماز تم دوسری مسجد میں پڑھتے ہو، یہاں پر امام کم عمر کا ہے، وہاں پر امام جو ہے وہ بزرگ ہے، اللہ اکبر۔ تو جب تم نے سجدے سے سر اٹھانا ہے، اللہ اکبر، رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، تم امام کی طرف توجہ کر کے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اپنی مستی میں مگن کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ رکوع سے سر اٹھا کر، سجدے سے سر اٹھا کر، اللہ اکبر، انسان سجدے کے اندر اس وقت جائے اور سجدے سے بیٹھ کر کھڑا اس وقت ہو جب اسے یقین ہو جائے اللہ اکبر کہ میرا امام کھڑا ہو گیا ہے، اور میرے کھڑے ہونے سے اللہ اکبر میری رفتار اس سے آگے نہ بڑھ جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے مراد ہے کہ نماز کے اندر اسی لیے امام کی طرف توجہ کرتے ہوئے چلنا اللہ اکبر یہ مسنون عمل ہے۔ لیکن آج میرے عزیز بھائیوں، ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، دنیاوی کاموں کو لے لیجئے، چند مہینوں کے اندر سیکھ جاتے ہیں، کسی کو چند سال لگتے ہیں، کسی کو چند ہفتے لگتے ہیں، اللہ اکبر، اچھی طرح کام کو سیکھ لیتے ہیں اور اپنے لیے دنیا کمانے کا بندوبست کر لیتے ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ سالہ سال سے اللہ اکبر نماز کی مشقت بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن بد نصیبی سے اپنی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ ایسے نمازیوں کی نماز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، حالانکہ نماز وہ عظیم عمل ہے اللہ اکبر جب بندہ سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے اللہ اکبر، تو فرشتے اس کی نماز کو لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بے اثر نماز ہے، جو بے شعوری کی نماز ہے،
جو توجہ کے بغیر نماز ہے، جو خشوع و خضوع کے بغیر نماز ہے، فرمایا بعض نمازی ایسے ہیں ان کی نماز سروں سے اوپر جاتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نماز پڑھی سر سے اوپر نماز نہیں گئی، وجہ کیا بنی؟ اللہ اکبر، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ نماز کی دعائیں صحیح، نہ نماز کا وقت صحیح، نہ نماز کا طریقہ سنت کے مطابق۔ اللہ اکبر، یہ بے اثر نماز ہے، یہ وہ نماز نہیں ہے جس نماز کے پڑھنے سے بے حیائی اور برے کاموں سے انسان رک جاتا ہے، یہ وہ نماز نہیں ہے اللہ اکبر جس کو پڑھنے سے رب العالمین راضی ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک ضروری عمل تھا، ایک ضروری بات تھی کہ آج ہم اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے اللہ اکبر اس کے ظاہری ارکان اور افعال کو درست طریقہ کار کے ساتھ ہم بیان کریں، تاکہ ہماری نمازیں کتاب و سنت کے مطابق اور ایسی نمازیں بن جائیں جو بارگاہ الہی کے اندر قبول اور منظور ہونے والی نمازیں۔ اللہ اکبر، نماز کے چند ارکان، نماز کا طریقہ کار مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، توجہ کے ساتھ ان احادیث کو سن لیں، اللہ اکبر ان ارکان کو سن لیں اور اپنی نماز کو ہم سب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لیں۔ اللہ اکبر، نماز کے اندر سب سے جو پہلا عمل ہے نماز کو شروع کرنے والا، وہ ہے ہاتھوں کو اٹھانا، اپنے ہاتھوں کو اٹھانا۔ اسے شریعت کے اندر رفع الیدین کہتے ہیں۔ رفع کا مطلب بلند کرنا، اور یدین ید کی جمع ہے، ید ایک ہاتھ کو کہتے ہیں اور یدین دونوں ہاتھوں کو، رفع الیدین اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ اللہ اکبر، ہم دیکھتے ہیں اپنی مساجد کے اندر، معاشرے کے اندر لوگ مختلف طریقوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ کوئی اپنے ہاتھوں کو، کوئی اپنے انگوٹھوں کو کانوں کے ساتھ لگا کر اپنی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں کو معمولی سا اٹھا کر زمین کی طرف رخ کرتے ہوئے باندھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ ان ہاتھوں کو اٹھانے کا معنی کیا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی عظیم الشان عمل ہے، یہ عبادت کا بڑا ہی عظیم حصہ ہے، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو بجا لانا ہے۔ اللہ کی تعظیم، اللہ کا ادب، اللہ کی قدر، اللہ کی ہیبت کے سامنے اللہ اکبر اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھنا ہے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ جس طریقے کے ساتھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجت البالغہ کے اندر لکھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ لکھتے ہیں کہ اس کا مقصد ہاتھوں کو اٹھانے کا اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم۔ اور اس کا سنت کے مطابق طریقہ کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کی لوز تک یا کاندھوں کے درمیان کسی جگہ تک برابر اٹھایا جائے، اور ہماری ہتھیلیوں کا رخ جو ہے بالکل سامنے قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ نہ تو ہمارے ہاتھوں کا رخ، بعض لوگ دیکھیں نماز شروع کرتے ہیں ہاتھوں کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے اور اسے باندھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ دیکھیں کہ جو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف ہتھیلیوں کو کرتے ہیں۔ دونوں ہی طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں۔ تو اس لیے نماز کو شروع کرنا ہے نہ تو ہاتھ کانوں سے نیچے ہوں اور نہ ہی ہاتھ جو ہے وہ کاندھوں سے نیچے ہوں، کاندھوں سے اوپر اور کانوں سے جو ہے وہ نیچے رکھتے ہوئے قبلہ رخ، نہ انگلیاں کھلی ہوں نہ انگلیاں اس قدر گھٹی ہوں کہ جو ہے وہ ہاتھ اکٹھا ہوا ہو، بالکل نارمل طریقے کے ساتھ قبلہ رخ۔ اللہ اکبر، اس سے نماز کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن عمر، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، دونوں ہاتھوں کو کاندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، اور جب رکوع کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں مقامات کے اوپر اپنے ہاتھوں کو بالکل ویسے ہی اٹھاتے تھے جیسے نماز کو شروع کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کاندھوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اس سے یہ بات معلوم ہوئی
کہ ہاتھوں کا اٹھانا، رفع الیدین کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلسل کے ساتھ نمازوں کے اندر ایک ایسی سنت ہے، اللہ اکبر، جو مستقل نماز کا حصہ ہے، مستقل نماز کا حصہ ہے، اللہ اکبر۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان ایک سجدے سے سر اٹھا کے دوسرے سجدے میں جا کر پھر سر اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حضرت نافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز میں داخل ہوتے تھے، حضرت نافع یہ تابعی ہیں رحمہ اللہ، وہ حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ جب ابن عمر اللہ اکبر نماز کے لیے نماز شروع کرتے، نماز میں داخل ہوتے، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، یعنی رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور جب رکوع کرتے تب بھی رفع الیدین کرتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے کاندھوں کے برابر جو ہے وہ اٹھایا کرتے، رفع الیدین کرتے۔ اور اسی طرح چوتھا مقام ہاتھوں کو اٹھانے کا، اللہ اکبر، جب 2 رکعت پڑھ کر التحیات سے فارغ ہو کر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے، تب بھی اپنے ہاتھوں کو اپنے کاندھوں کے برابر جو ہے، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ اکبر کانوں کے برابر اٹھاتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاندھوں کے برابر بھی ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے اور کانوں کے برابر بھی اٹھایا کرتے تھے۔ یہ ایک لمٹ ہے ہاتھوں کو اٹھانے کی، کانوں سے لے کر کاندھوں تک، نہ تو کاندھوں سے نیچے ہاتھ رہ جائیں، یہ درست ہے، اور نہ کانوں سے اوپر ہاتھ نکل جائیں، یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جب رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اور 2 رکعت پڑھ کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو اسی طریقے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ تو اس سے ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی اور ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ نماز کے اندر رفع الیدین کے کتنے مقامات ہیں؟ 4 مقامات ہیں۔ نماز کے اندر ہاتھوں کو اٹھانے کے 4 مقامات ہیں۔ نماز کی ابتدا کرتے وقت، رکوع سے پہلے، اور رکوع میں جاتے، یعنی رکوع میں جاتے وقت، اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، اور تیسری رکعت کی ابتدا کرتے وقت، اللہ اکبر۔ اور یہ 4 مقامات عزیز بھائیوں بے شمار احادیث کے اندر موجود ہیں، ان کے ثبوت موجود ہیں صحیح اسناد کے ساتھ۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کسی فرقے سے متعلقہ بات نہیں ہے کہ کسی نے جناب اپنے فرقے اور اپنے مسلک کے مطابق کوئی بات کر دی ہو، اپنی قیاس کے مطابق بات کر دی ہو، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث سے، اور حتیٰ کہ بعض محققین اور محدثین نے ان ہاتھوں کو اٹھانے کے متعلق 300 کے قریب جو ہے وہ احادیث کو جمع کیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہی کسی بات پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن تمام کتب سے اگر ہم ہاتھوں کو اٹھانے کے متعلق 4 مقامات کے متعلق احادیث کو اکٹھا کریں تو یہ کل تعداد جو ہے تقریباً 300 کے قریب بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر صرف نماز کی ابتدا کے اندر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اور باقی 3 مقامات پر نہ صرف رفع الیدین نہیں کرتے، ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے، بلکہ پوری شدت کے ساتھ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ صرف ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے بلکہ بڑی شدت کے ساتھ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اور ان ہاتھوں کو اٹھانے کو 3 مقامات پر ہاتھوں کو اٹھانے کو بڑی ہی بری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں، گویا یہ بہت برا۔ ہم دیکھتے ہیں بعض مساجد کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق نماز پڑھی جاتی ہے تو ایسے لوگ، اللہ اکبر، ایسے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ناآشنا ہیں، وہ اسے بہت برا عمل سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ایسا عمل نہیں ہے۔
جو نماز کے آداب کے منافی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی اللہ اکبر تو پھر نماز کی ابتدا اس عمل کے ساتھ کیوں ہوتی؟ اگر نماز کی ابتدا اس عمل کے ساتھ ہو سکتی ہے، اگر نماز وتر کے اندر ہاتھوں کو اٹھایا جا سکتا ہے، اگر نماز جنازہ کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جا سکتا ہے، اگر نماز عیدین کے اندر اپنے ہاتھوں کو کاندھوں یا کانوں کے برابر اٹھایا جا سکتا ہے، تو پھر اس عمل کو اللہ اکبر، اس عمل کو نعوذ باللہ غلط کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور اگر نماز کے 4 میں سے 3 مقامات میں ہاتھ اٹھانے والوں کو اللہ اکبر اگر اسے نماز کے خشوع کے منافی قرار دیا جائے تو عزیز بھائیوں پھر ایسے لوگ تو سب سے پہلے خود اس دائرے کے اندر آتے ہیں کہ وہ خود اللہ اکبر یہ عمل کرتے ہیں اور اس عمل کے ساتھ اپنی نماز کی جو ہے ابتدا کرتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں بہنوں، یہ عمل جو ہاتھوں کو اٹھانا نماز کے ساتھ جس سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے، اس کے 4 مقامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت میں احادیث کی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ثابت ہیں۔ اللہ اکبر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس عمل کو جاری رکھا ہے، تابعین اس عمل کے اوپر تھے، تبع تابعین اس عمل کے اوپر تھے، اور کتنے ہی ائمہ کرام محدثین سے اللہ اکبر میں ذکر کروں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں آج اللہ اکبر جن کی محبت کے اندر بہت سارے مسلمان بہت غلب کرتے ہیں، بڑا غلب کرتے ہیں، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو دین کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اللہ اکبر متقی اور پرہیزگار تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا، اور تسلسل کے ساتھ نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ انہوں نے دین کے مختلف معاملات کے اوپر کتابیں بھی لکھی۔ آپ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین کو اٹھائیں، اللہ اکبر، اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو بیان کرتے ہیں، نماز کے طریقے کو۔ ویسے تو ان کے نام پر میرے عزیز بھائیوں آج مسلمانوں نے بہت ساری خرافات کو جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے ایسے لقب دے دیے جو بالکل اللہ اکبر جو بالکل شرک کے زمرے کے اندر آتے ہیں۔ سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا، اور ہمارے بعض مسلمان بھائی تو کیا کیا بیان کرتے ہیں کہ جناب جب آپ مصیبت میں گھرے ہوں اللہ اکبر تو آپ ان کا نام لیں، آپ فوراً مصیبت سے نکل جائیں۔ ایک طرف تو اتنی عقیدت کہ ادب و آداب اور عقیدت کے دائروں کو توڑ کر اللہ اکبر باہر نکل جاتے ہیں، اور دوسری طرف آپ جناب کا بیان کردہ نماز کا طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر احادیث سے ثابت ہے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اس کی شدید ترین مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے عزیز بھائیوں، یہ قول و فعل کے اندر تضاد نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے 4 مقامات کے اوپر اپنے ہاتھوں کو قبلہ رخ کر کے اپنی ہتھیلی کو رب العالمین کی تعظیم کے اندر اللہ اکبر اپنے کانوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ نماز کو شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور 2 رکعتیں پڑھ کر جب تیسری رکعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو اللہ اکبر قبلہ رخ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، اور اسے شریعت کی زبان کے اندر رفع الیدین کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوبارہ اپنی بات کو دہرا دوں کہ یہ عمل نہ کسی فرقے کا ہے، یہ عمل نہ کسی مولوی صاحب کا بنایا ہوا، نہ امام صاحب کا بنایا ہوا، نہ کسی علامہ کا قول ہے، بلکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی نمازوں کا خلاصہ ہے۔
اللہ اکبر 300 صحیح سند کے ساتھ احادیث کتب کے اندر موجود ہیں جن کی اسناد اللہ اکبر بالکل صحیح ہیں، ثابت شدہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا اور ان 4 مقامات کے اوپر اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ قبلہ رخ اٹھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد قیام ہے نماز کے اندر، اللہ اکبر، نماز کا یہ ایک بہت بڑا رکن ہے۔ رب العالمین کے سامنے دست بدستہ کھڑا ہونا اور رب العالمین کی تعظیم کے اندر اللہ اکبر اپنی نظروں کو سجدے والی جگہ پر رکھتے ہوئے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جانا، یہ نماز کی عبادت کا بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عزیز بھائیو، اس کے اندر ایک غلطی جو اکثر نمازی کرتے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے سر کو مکمل طور پر زمین کی طرف جھکا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ ہم نے ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تعظیم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، رب العالمین کی ہیبت اور رب العالمین کی عظمت کا تصور کرتے ہوئے کھڑے ہونا ہے۔ سر تھوڑا سا جھکا ہوا ہو لیکن ہماری نظریں جو ہیں، اللہ اکبر، ہمارا چہرہ قبلہ رخ ہو اور ہماری نظریں سجدے والی جگہ پر ہو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو حکم دیا جاتا تھا، اللہ اکبر، کہ ہر شخص نماز کے اندر اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے۔ اللہ اکبر، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس طریقے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے اوپر باندھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ قیام کے بعد دوسرا بڑا عمل اس عبادت کا، نماز کا، وہ رکوع ہے، جو رب کے سامنے عاجزانہ طور پر جھکنے کا نام ہے۔ رکوع کرنا، اس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کی نماز اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک وہ رکوع اور سجدے کے اندر اپنی پیٹھ کو برابر نہ کرے، پیٹھ کو برابر نہ کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، نماز کے اندر یہ بہت بڑی کوتاہی ہے جو آج اکثریت نمازیوں کی اکثریت کے اندر یہ کوتاہی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی نمازیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے خلاف ہیں۔ رکوع کے اندر جانا، پوری کمر سیدھی نہیں ہوئی، سر اور کمر درست نہیں ہوئے، اللہ اکبر، ٹھہراؤ نہیں آیا، دعائیں اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھی اور فوراً کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ رکوع کی اہمیت کا اندازہ صرف ایک بات سے لگا لیں، اللہ اکبر، کہ قرآن مجید کے بہت سارے مقامات پر پوری نماز کے لیے جو لفظ بولا گیا ہے، پوری نماز کے لیے وہ رکوع کا لفظ بولا گیا ہے۔ اللہ، جب اللہ نے نماز کو پڑھنے کا حکم دیا اور قائم کرنے کا حکم دیا، کیا فرمایا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، لوگو تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ تو اس رکوع کی بہت بڑی اہمیت ہے نماز کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ ہونا چاہیے، سر اور کمر جو ہے وہ سیدھا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں نے خطبے کے ابتدا کے اندر اس شخص کا واقعہ بیان کیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کی اور سلام عرض کر کے واپس جانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس لوٹ اور نماز ادا کر۔ اللہ اکبر، تو نے نماز ادا نہیں کی۔ اس شخص نے 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی، پھر عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنے کا اس کو حکم دیا۔ گویا جس نماز کے اندر رکوع میں اطمینان نہیں ہے، سجدے میں اطمینان نہیں ہے، میرے عزیز بھائیو، اس نماز کی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی نہیں دی کہ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے رکوع کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا، اور رکوع کے بعد اللہ اکبر اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہونا، اسے قوما کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اطمینان کے ساتھ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے، ربنا ولک الحمد کہتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور دعائیں بھی ثابت ہیں، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی کما یحب ربنا ویرضی۔ میرے عزیز بھائیو، آج کہ اس گزرتے ہوئے دور کے اندر جہاں پر ہمارے اندر اور بہت ساری کوتاہیاں آئیں، اللہ اکبر، ہم دین سے خاصے دور ہو گئے، دین کی جستجو
دین کے جتنے بھی اللہ اکبر اعمال ارکان اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیے، اس کے جو فوائد ہمیں بتائے، میرے عزیز بھائیوں، اس ظاہری دنیا کے فوائد دیکھ کر ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھ بیٹھے۔ اللہ اکبر، رکوع کے بعد ربنا ولک الحمد کہہ کر ہم سجدے میں جاتے ہیں، یہ دعا درست ہے، لیکن ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد جب اس وقت دین نیا نیا نازل ہو رہا تھا، نماز نئی نئی نازل ہو رہی تھی، اللہ اکبر، لوگ پیچھے نماز پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بعض لوگ کچھ ایسے اماد ربنا ولک الحمد یہ تھے، وہ ڈر کر کسی کے پیچھے چھپ گیا، اللہ اکبر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا، وہ بندہ ڈرتے ڈرتے سامنے آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ میں نے ادا کیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تو نے یہ الفاظ ادا کیے، میں نے اللہ کے 20 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا، وہ تیرے ان الفاظ کو اللہ اکبر لے کر اللہ کے پاس جانے کے لیے دوڑ لگا رہے تھے کہ ان میں سے کون سب سے پہلے ان الفاظ کو اللہ کے سامنے پیش کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، نماز کے متعلق ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ نماز کے متعلق جو نبوی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، فرقوں والی نماز نہیں، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز۔ اللہ کی قسم آپ کو ایسی ایسی دعائیں ملیں گی، ایسی ایسی دعائیں ملیں گی جن دعاؤں کو ہم رب العالمین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، قبول کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ نماز کے اندر ادا کیے، نماز کے اندر۔ اللہ اکبر۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 2 سجدے ہم کرتے ہیں، سجدے، اللہ اکبر، سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب کو سب سے زیادہ پیارا اس وقت لگتا ہے جب وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر رب کے سامنے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس قدر اہم یہ عمل ہے، اس قدر اہم عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 اعضاء کے اوپر سجدہ ہوتا ہے، 7 اعضاء کے اوپر، 2 آپ کے قدم ہیں، 2 آپ کے ہاتھ گھٹنے ہیں، 2 ہاتھ ہیں، اور ناک اور پیشانی ہے۔ جس بندے کی ناک، پیشانی، اسی طریقے سے اس کے ہاتھ بالکل ایسے نارمل حالت میں، اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر اپنے پاؤں کو جوڑ لیتے تھے اور اپنی انگلیوں کو جو ہے وہ قبلے کی طرف موڑ لیتے تھے۔ صحیح احادیث کے اندر عزیز بھائیوں یہ بات ثابت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سجدہ، اور آپ نے 2 چیزوں سے منع فرمایا سجدے کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ سمٹ کر سجدہ نہ کرو، سمٹ کر سجدہ نہ کرو، اور صحیح حدیث کے الفاظ ہے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، بڑے سخت الفاظ فرمائے، فرمایا کتے کی طرح زمین پر چمٹ کر جو ہے وہ سجدہ نہ کرو۔ آپ ان جانوروں کو جو زمین پر بیٹھتے ہیں آپ دیکھیں گے تو اپنے ان کلائیوں کو جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کلائیوں کو اٹھانا ہے اور آپ کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو، اسی طریقے کے ساتھ بیلنس کے ساتھ جو ہے پیشانی اور ناک زمین پر لگی ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر کیا دعا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ جس وقت قرآن کے اندر سورہ نصر نازل ہوئی اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی، یعنی مشکلات کا دور گزر گیا، ظلم و ستم کا دور گزر گیا، مشقتوں کا دور گزر گیا، اللہ اکبر، مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کو حکومت مل گئی، تو اللہ نے پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اب آپ کا مشن جو ہے وہ تکمیل کے قریب آ گیا۔ اب دنیا کے قاعدے کے مطابق، دنیا کے قانون کے مطابق اب آپ نے جلد ہی رب العالمین کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جیسے سارے انبیاء رب کے پاس چلے گئے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی رب کے پاس جانا ہے۔ تو آپ کو حکم ہوا، کیا حکم ہوا؟ کہ اب آپ زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر اپنے رب کے سامنے استغفار کیا کریں،
بخشش طلب کیا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دعا کو شروع کر دیا جس کے اندر رب العالمین کی پاکیزگی بھی ہے اور اللہ سے استغفار بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کا گناہ کوئی نہیں لیکن وہ پھر بھی سجدے اور رکوع کے اندر رب سے استغفار کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس اللہ جانتا ہے اچھا کام کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم اللہ سے استغفار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو رکوع اور سجدے کے اندر پڑھیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اور اسی طریقے سے عزیز بھائیوں، دو سجدوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو دعائیں ثابت ہیں۔ ایک مختصر دعا ہے رب اغفر لی، اور دوسری دعا بڑی ہی عمدہ دعا ہے جس میں 5 چیزیں، اللہ اکبر، سجدہ سب سے نماز کا اہم مقام، رب کے قریب، اور ایک سجدہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ میرے عزیز بھائیوں، ان 5 چیزوں کو دیکھ لیں، اللہ کی قسم، ہم اپنی زندگی کے اندر جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ انہی 5 الفاظ کے اندر وہ چیزیں شامل ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، ورحمنی، مجھ پر رحم فرما، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، اور مجھے عافیت عطا فرما، وہدنی، اور مجھے ہدایت کے راستے پر رکھنا، ورزقنی، اللہ میرے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے۔ لیکن عزیز بھائیوں، ہم کیا کرتے ہیں؟ جب جو نماز خالہ نے سکھائی، جو پھپھی نے سکھائی، ساری زندگی بس اسی نماز کو لے کر اللہ اکبر نہیں دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی عمدہ خوب سے خوب تر دعائیں سکھائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز کے اندر کیا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پر تحقیق کریں، اس پر زیادہ سے زیادہ اپنی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے اوپر لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ وہ نماز ہوگی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے بھی دور کرے گی، اور اسی طرح ہمیں اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہماری ملاقات کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہوگا جسے ہم اللہ کے دربار کے اندر پیش کریں گے تو اللہ تعالی ہماری نجات فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام کی حالت میں، جب بھی ہمیں موت آئے اللہ رب العالمین ایمان اسلام والی موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔